أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأفضل المرسلين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. سیرت افضل المرسلین سید کونین آج 182 یا 182ویں گفتگو ہے. 182 یہ 13واں سال اس بابرکت ذکر کو ایسا سال بن گیا کہ بعض وجوہات کی بنا پر آج یہ 5واں منگل ہے لیکن تیسری تقریر ہو رہی ہے. اور جیسا کہ میں گزشتہ 10-12 دن سے ہر جگہ اعلانات کرتا پھر رہا ہوں، جب مزید ایک منگل گفتگو کے بعد پھر مسلسل 5 ہفتے ناغہ رہے گا. لیکن گزشتہ 12 سال اس سے بڑی بڑی مشکلات اور رکاوٹیں آئیں، سیاسی بھی، مذہبی بھی، امن و امان کے حوالے سے بھی، ذاتی بھی. یہ سلسلہ چلتا رہا اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو یہ پورا ذکر 14ویں سال میں جا کے مکمل ہوگا. تقریر نمبر 182 موجودہ سال کی تیسری تقریر، اور ہر تقریر میں مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے کون سا دور گزر رہا تھا. سن 10 ہجری کے حالات بیان ہو رہے ہیں. پیغمبر اسلام کی عمر مبارک تقریباً 62 سال ہو چکے ہیں. زندگی کا آخری سال 63واں سال چل رہا ہے. یہ 10 ہجری کا سال ایک اعتبار سے پیغمبر کی زندگی کا آخری سال ہی سمجھا جائے، کیونکہ 11 ہجری 2 مہینے بھی پیغمبر مکمل نہ دیکھ سکے. محرم میں سال شروع ہوا، صفر کی 28 تاریخ کو وفات ہو گئی. اس 10 ہجری کا نام بھی تاریخ میں الگ سے دیا ہے، عام و حجت الوداع یا سنت و حجت الوداع، حج وداع کا سال. اور یہ حجت الوداع کا سال اس لیے کہا گیا کہ اس سال 10 ہجری کے واقعات میں اہم ترین واقعہ حجت الوداع کا واقعہ تھا، اور یہ واقعہ خاصا ٹائم لے گا. میری کوشش یہ ہوگی کہ اس سال اسے مکمل کر دوں، لیکن چونکہ تمام علماء اعلام کا طریقہ کار یہ رہا کہ جب حجت الوداع کا بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ بحث آ جاتی ہے کہ پیغمبر نے زندگی میں کتنے عمرے کیے، کتنے حج کیے، اور پیغمبر کے حج کا پورا طریقہ کار بیان کیا جاتا. تو ایک عام آدمی کے لیے اس طریقہ کار کو سمجھنا مشکل ہے. اس کی خاطر پورے مسائل حج بیان کیے جاتے ہیں کہ حج میں اس طرح عرفات جاتے ہیں، پھر مزدلفہ جاتے ہیں، پھر تقریر روک کے، پھر مسائل روک کے پیغمبر کا طریقہ، پھر اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا کے پھر مینا جاتے ہیں. تو مسائل حج اور پیغمبر کا حج یہ ساتھ ساتھ چلے. اور اس سال جیسا کہ تقریباً سب کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ حج کی تاریخوں میں اسی شہر کراچی میں ہوں گا، تو اور زیادہ مزہ آئے گا کہ تاریخیں بھی حج کی ہیں، بیان بھی حج کا ہو رہا. خیر، یہ تو وہ چیز ہے کہ جو بات کے بارے میں سوچی گئی. لیکن حجت الوداع کے واقعے کے علاوہ بھی اس سن 10 ہجری کے واقعات میں دوسرا اہم ترین واقعہ مولا کی یمن روانگی اور یمن کی تبلیغ.
10 ہجری کے یہی 2 مشہور واقعے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلی تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ غدیر خم کا واقعہ بھی 10 ہجری میں پیش آیا، لیکن چونکہ وہ حج کے واقعے سے ملا ہوا ہے، وہ پورا ایک ہی واقعہ ہے حجۃ الوداع کا، جس میں غدیر بھی آ جاتا، اس لیے میں نے اسے 3 الگ الگ چیزیں نہیں کہیں، 2 ہی۔ یمن کا واقعہ جو بہت اہم واقعہ ہے فقہی اعتبار سے بھی، تاریخ کے اعتبار سے تو ہے، نصیحتوں کے اعتبار سے تو ہے، اخلاقیات کے اعتبار سے تو ہے، اس کے ساتھ فقہی اعتبار سے بھی یمن میں مولا کا قیام بہت اہم ہے۔ لیکن اس کی خاص جو اہمیت ہے وہ ابھی میں تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں، ساری باتیں وقت سے پہلے بتا دی جائیں تو ترتیب بگڑ جائے گی۔ صرف ایک نقطہ میں یاد دلا دوں جو گزشتہ 3 سال سے دہرایا جا رہا ہے۔ 3 سال پہلے جب غزوہ تبوک کا بیان شروع ہوا تھا، اس وقت میں نے ایک جملہ مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ پیغمبر اپنے کار رسالت کو مکمل کر رہے ہیں اور بار بار اشارے دے رہے ہیں کہ اب میرا کام پورا ہو رہا ہے، اسلام تم تک پہنچ چکا ہے، اور دیکھنے والے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شریعت مکمل ہوتی نظر آ رہی ہے، دنیاوی مخالفتیں سب دم توڑ چکی ہیں، اسلام کی حکومت جزیرہ نما عرب اس طرح قائم ہو چکی ہے کہ مکہ دشمن رسالت کا شہر مکمل طور پہ پیغمبر کے آگے ہتھیار ڈال چکا، تو لگا کہ پیغمبر کا اپنا مشن مکمل ہو گیا۔ اب وضاحت کے ساتھ مولا کے فضائل آنا شروع ہو گئے، اگرچہ اشارتاً تو پہلے دن سے ہی علی کا تذکرہ اسلام کے ساتھ، لیکن اب وضاحت آ رہی اور بڑھتی جا رہی۔ غزوہ تبوک، اس کے بعد اسی سال حج میں مولا کو سورہ توبہ کی آیتیں دے کے بھیجنا اس پیغام کے ساتھ، پھر مباہلے کا واقعہ، پھر یہ یمن کا واقعہ، اور آخر میں غدیر خم۔ جس طرح باقی اسلام مکمل ہوتا جا رہا، کار رسالت مکمل ہوتا جا رہا، ویسے ویسے امامت کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور شخص کے اعتبار سے بھی، کہ امامت کی ضرورت کیا ہے یہ بھی بتایا جا رہا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس عہدے کے لیے سب سے زیادہ اہل کون ہے۔ خصوصیت سے اس کے اندر یمن کا واقعہ بہت نمایاں ہو گیا۔ یمن کا واقعہ کیا تھا، ایک جملے میں پہلے سن لیجئے، پھر میں کچھ ایسی روایت پڑھوں گا کہ آپ حضرات مجھ سے غیر متفق ہو جائیں گے، کہیں گے کہ یہ تو واقعات کی ترتیب بگاڑ دی گئی۔ لیکن میں نے گزارش کر دی کہ سن 10 ہجری پیغمبر کی زندگی کا آخری سال ہے، تو علماء کرام کا، سیرت نگاروں کا، تاریخ دانوں کا، محدثین کا ایک طریقہ یہ بھی رہا کہ بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات جن میں یا کوئی دلچسپی کی چیز ہے یا کوئی نصیحت کی، اس کا سن نہیں ملتا تھا کہ وہ کس سن کا واقعہ، وہ سارے اسی آخری سال میں شامل کر دیے جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ نہیں معلوم کہ یہ کب کا واقعہ ہے، سیرت رسول کا واقعہ۔ ویسا ہی شروع کی آج کی تقریر کے شروع میں 1-2 واقعات ایسے ہی آ جائیں گے، لیکن ان میں سے پہلا واقعہ جو آ رہا ہے وہ خود تاریخ سمجھنے کے لیے ایک اصول ہے۔ کچھ بے ربط بات ہو گئی، لیکن ابھی بس یہ ختم ہو گئی بے ربط بات، ابھی اس کا نتیجہ سامنے آتا کہ یمن کا واقعہ صرف یہ کہ پیغمبر نے 6 مہینے کے لیے مولا کو یمن بھجوایا تھا، اور یہ 6 مہینے مکمل ہوئے تھے ذی الحج میں، یعنی اسلامی سال کے 12ویں مہینے ذی الحج میں مولا جب حج پر آئے تو یمن سے سیدھے آئے تھے۔ چنانچہ پیغمبر جب حج کے لیے مدینے سے نکلے تھے تو علی رسول کے ساتھ نہیں تھے، یمن میں آئے، یمن سے وہ سیدھے مکے آئے تھے۔ تو یہ 6 مہینے جو تقریباً جمادی الاولیٰ یا جمادی الثانی سے شروع ہو رہے، یہی تاریخ ہے، جمادی الاولیٰ کی آخری یا جمادی الثانیہ کی شروع، ان تاریخوں میں مولا کو یمن بھجوایا گیا تھا۔ 10 ہجری کی یہ تاریخ ہے۔ اچھا، اور یہ 6 مہینے ایسے بنے تاریخ اسلام میں، سیرت رسول میں۔ اب یہ ایک فارمولہ آپ کو دیا جا رہا، یہ 6 مہینے ایسے بنے کہ پیغمبر کی زندگی کا یہ واحد موقع تھا
کہ اتنے طویل عرصے کے لیے علی مدینے سے باہر. ویسے عام دنوں میں بھی کبھی کبھار میرا مولا صبح سے شام کے لیے شہر سے باہر چلا جاتا تھا، لیکن مسلسل 6 مہینے علی مدینے سے باہر، یہی 6 مہینے. اب فارمولہ کیا بنا؟ فارمولہ یہ بنا کہ سیرت رسول میں اگر ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں جس میں یہ جملہ لکھا ہو کہ یہ واقعہ مدینے میں پیش آیا اور اس وقت علی نہیں تھے، تو اب خود بخود یہ ایک اشارہ ہے کہ یہ یہی 6 مہینے کے درمیان پیش آیا ہوگا. خصوصاً اگر واقعے کے ساتھ یہ لکھا جائے کہ 2 دن 3 دن 4 دن گزر گئے اس واقعے کو اور علی نہیں تھے، تو 3-4 دن علی کبھی مدینے سے باہر نہیں رہے. ایسے جتنے واقعات ہوں گے جن کے اندر پیغمبر کا واقعہ ہو اور ساتھ میں یہ نوٹ لکھا ہوا ہو کہ اس دوران علی نہیں تھے، خود بخود اس کا ایک زمانہ معین ہو گیا کہ وہ 10 ہجری کے جمادی الاولیٰ سے ذی الحجہ کے درمیان کا واقعہ ہوگا. جیسے اگر کبھی پیغمبر کے سفر کا بیان ہو کہ پیغمبر سفر میں تھے اور فلاں واقعہ پیش آیا اور علی نہیں تھے، تو اس کے اندر پھر علماء کہتے ہیں کہ یہ 2 ہی موقعوں میں سے کوئی ہوگا. یا آخری سفر حج ہوگا، وہاں رسول مدینے سے مکے آئے، اتنے لمبے فاصلے میں علی نہیں تھے کیونکہ علی تو یمن میں تھے. اور یا یہ سفر تبوک ہوگا کیونکہ غزوہ تبوک وہ واحد غزوہ جس میں مولا کو مدینے چھوڑا گیا اور پورا واقعہ وہ بہت دلچسپ سفر علی کے بغیر ہوا. تو اگر کبھی پیغمبر کے کسی سفر کا واقعہ بیان کیا جائے کہ پیغمبر سفر میں ہیں اور علی نہیں تھے اور فلاں واقعہ پیش آیا، جیسے یا آئندہ تقریر میں یا اس کے بعد آئے گا جناب بلال کا اس لڑکی کو گرفتار کرنا جس سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے اور اس وقت وہ کافرہ تھا، اور اس کا بلال کو سوتے میں بے ہوش کر کے بھاگ جانا، بڑا دلچسپ واقعہ. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ سفر میں پیش آیا، علی نہیں تھے، تو وہ یا غزوہ تبوک کا سفر ہوتا ہے یا آخری حج کا. خیر یہ تو خلاصہ ویسے ہی میں نے بتا دیا کہ اب آخری تقریریں. تو جب کبھی سیرت رسول وہ واقعات ملے کہ پیغمبر مدینے میں 2-3 دن فلاں واقعے میں رہے اور علی نہیں، وہ اس زمانے کا ہوگا. بطور مثال 2 چیزیں، یہ دونوں ویسے ہی مجھے بیان کرنا. سیرت رسول پیغمبر کی زندگی کے جتنے مشہور واقعات ہیں ان کو بیان کرنا، چاہے ان کا آپس میں کوئی ربط بھی نہ ہو. یہ کسی ایک عنوان پر عشرے کی مجلسیں نہیں پڑھی جا رہی کہ صرف وہ واقعات لائے جائیں کہ جو موضوع سے مناسب ہو، باقی کو چھوڑ دیں. اب یہ 2 واقعات، ایک چھوٹا واقعہ ایک بڑا واقعہ. پہلا چھوٹا واقعہ وہ ہے جو ہر سال مدینہ منورہ میں ہم اپنے حاجیوں کو جب لے جاتے ہیں اطراف کی زیارتوں کے لیے تو وہاں پہ یہ واقعہ سناتے ہیں. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار 3 دن کے لیے پیغمبر مدینے سے غائب، لاپتہ کا لفظ ذرا شان رسالت کے خلاف لگتا ہے، غیبت میں چلے گئے. 3 دن ایسے گزرے کہ صبح سے شام ہو گئی، رات ہو گئی، اگلا دن نکل آئے، پیغمبر نہیں، کہیں نہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کہاں. اور ساتھ میں لکھا ہے اس زمانے میں مولا مدینے میں نہیں تھے. اب اندازہ ہو گیا کہ یہ اسی زمانے کا واقعہ. تلاش شروع ہوئی، اصحاب رسول تلاش کر رہے اور اس دوران جہاں جہاں امکان تھا پیغمبر کے ہونے کا سب جگہ دیکھ لی، پیغمبر کہیں نظر نہیں ہے اور پریشانی بڑھتی جا رہی. تیسرے دن شام کے وقت ایک چرواہا مدینے میں داخل ہوا. اب یہ واقعہ جس طرح سے آج میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو واقعے میں کوئی عجیب بات نہیں. جنہوں نے مدینہ آج کل دیکھا ہوا ان کی سمجھ میں یہ واقعہ اس لیے ذرا مشکل سے آتا کہ جس جگہ کا تذکرہ ہونے والا وہ تو آج مدینے سے اتنی قریب ہے مسجد سے کہ مسجد میں کھڑے ہوتے سامنے نظر آتی. باب السلام پہ اگر ہم کھڑے ہو جائیں، مدینے کا باب السلام سامنے، اس وقت اتنا دور اس کو مانا جاتا تھا. اور خالی اس وقت نہیں، جب میں نے پہلا حج کیا تب بھی یہ اتنا دور مانا جاتا تھا. یہ گزشتہ
15-16 سال کی تبدیلیوں کی وجہ سے اتنا فرق پڑا. وہ چرواہا داخل ہوا اور کہنے لگا کہ گزشتہ 3 دن ایک عجیب بات ہوئی. چرواہا کسے کہتے ہیں یہ ذرا سمجھانا پڑے گا. باقی تو میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن اس واقعے میں ضرورت. چرواہوں کے پاس عموماً بکریاں ہوتی. وہ صبح کو اپنی بکریوں کو چھوڑ دیتے. راستے دیکھے ہیں بکریوں کو خود معلوم ہے کہ ہمیں کہاں جا کے چارہ کھانا. صبح سے شام تک وہ اس علاقے میں رہتی ہے، شام کو خود ہی واپس آ جاتی. چرواہوں کا ایک عام طریقہ کار تھا، خصوصاً اطراف مدینہ میں جہاں پہ جنگلی درندے اور جانور کم تھے. جن علاقوں میں جنگلی درندے، بھیڑیے، شیر، چیتے زیادہ ہوں، وہاں پہ بھی مالک کو اس کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام کرنا ہوتا. وہ بھی عرب کے اندر. عرب کے اندر تو خود پھر بھی نہیں جاتے تھے، وہ ٹرینڈ یا تربیت یافتہ کتوں کو بھیجا جاتا تھا. جس کی وجہ جب اسلام میں کتے حرام ہونے کا حکم آیا تو عربوں کے لیے ایک مسئلہ مشکل بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتے کی خرید اور فروخت اور رکھنا تینوں حرام تو ہمیں خود جانا پڑے گا اپنی گلوں کے ساتھ. اور یہ بڑا مشکل تھا اس ماحول. تب وہ اجازت ملی کہ 4 قسم کے کتے جائز ہیں، خریدے جا سکتے، بیچے جا سکتے. شرط یہ ہے کہ گھر میں نہیں رکھے جا سکتے. اگر ان 4 قسم کے کتوں چوکیداری کا کتا نہیں آتا، لیکن پھر بھی جب مومنین یہ سنتے ذہن میں آتا ہے کہ یہ والا کتا بھی اس میں شامل ہوگا. خیر، مسائل ایک زمانے میں بڑی باقاعدگی سے منگل کی تقریر میں آتے تھے. اب ممکن نہیں رہا، موضوع پھیل گیا ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن اشارتاً کہہ دیا کہ جب یہ سنا جاتا کہ 4 قسم کے کتے اسلام میں جائز ہیں تو خود بخود تصور آتا کہ جہاں چوروں کا، ڈاکوؤں کا اور خطرہ ہوگا تو وہاں گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے. نہیں، وہ پھر بھی اس سے باہر. کھیتوں کی حفاظت کے لیے اجازت، باغات کی حفاظت کے لیے اجازت، شہر سے باہر بنے ہوئے مکانات کی حفاظت کے لیے اجازت، لیکن شہر کے اندر بنے ہوئے مکانات پھر بھی اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کس نے کتے پالے ہوئے؟ بات صرف میں یہ عرض کر رہا کہ ایک عام طریقہ کار تھا. چرواہا اپنے جانوروں کے ساتھ نہیں چلتا، چھوڑ دیتا. ان کو خود پتا ہے میں کہاں جانا ہے اور کہاں سے واپس آنا ہے. اور یہ مسئلہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بکریوں پہ واجب ہے، لیکن اسی شرط کے ساتھ کہ مالک نے اپنے جانوروں کو آزاد چھوڑ دیا اور وہ خود ہی چارہ کھا کے آ گئی. مالک کا ایک پیسہ خرچ نہ ہوا، ان بکریوں پہ زکوٰۃ. اور جن بکریوں کو مالک پیسے خرچ کر کے خرید کے چارہ کھلائے وہ تو لاکھوں بھی ہوں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں. خیر، یہ تقریباً ویسی چیز جیسے خمس میں جو چیز آپ نے استعمال کر لی اس پہ خمس نہیں ہے، جو استعمال نہیں کی اس پہ خمس. جن بکریوں پہ پیسے خرچ کرنا پڑے ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جن پہ آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا ان پہ زکوٰۃ. چرواہا آیا، کہنے لگا کہ میری بکریاں سالوں سے شہر کے باہر یہ لوگ رہتے، میں چھوڑ دیتا. وہ جو شہر سے باہر ایک پہاڑ ہے، جبل صلا، سین لام عین، وہ جو ایک پہاڑ ہے، بہت اونچا پہاڑ نہیں، وہ معمولی. یہاں تک کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں زیارت پر تو ہمارے بعض نوجوان زیارت کے درمیان اس کی چوٹی کو چھو کے واپس آ جاتے ہیں. تو بکریاں چلی جاتی ہیں، صبح کو شام کو آتی. 3 دن سے جو بکریاں واپس آ رہی تو ان کے تھن دودھ سے اتنے بھرے ہوئے ہوتے، اتنی کثیر مقدار میں دودھ مل جاتا کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ ایک بکری اتنا دودھ دے. کیا وجہ؟ اور میں حیران و پریشان. اس کے ساتھ 2-3 باتیں اس نے اور بھی بتائیں. بکریاں آتی ہیں تو ایسا لگتا کہ صبح اگر کوئی بوڑھی گئی تھی تو شام کو جوان آ رہی، کمزور گئی تھی شام کو طاقتور آ رہی، بیمار گئی تھی شام کو صحت مند. کئی باتیں اس نے بتائیں. اب میں حیران ہوں، ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا. پیغمبر ہیں تو ان سے پوچھوں گا کہ اس کا راز کیا. اصحاب رسول کے چہروں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی. سب سمجھ گئے کہ نشانیاں کس بات کی دلیل. یہ پیغمبر کے ان معجزات میں سے تھے کہ جس کی مدد سے لوگ پہچانا کرتے تھے کہ یہاں کہیں پیغمبر ہیں کہ نہیں. انشاءاللہ ایک وعدہ تو ہے ہمارا، دیکھیں پورا ہو کہ نہ ہو، کہ جب سیرت رسول کے واقعات مکمل ہوں تو ہم سیرت رسول کے موضوع کو ختم نہیں کریں. چند تقاریر پھر
مختلف عنوانات کے تحت ہوں گی، جن میں ایک عنوان یہ بھی بنتا پیغمبر کے معجزات۔ مشہور معجزات تو تقریر میں آ چکے ہیں، مثلا اس تقریر کے اندر کئی مرتبہ تذکرہ ہوا انگریزوں کے تسبیح پڑھنے کا، سر پہ سایہ نہ ہونے، شروع کی تقاریر میں جب مکے کے حالات بیان ہو رہے تھے۔ لیکن جو ایسے معجزات یہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ آئیں گے۔ سمجھ گئے لوگ، بکریوں کا کثرت سے دودھ دینا، ہر بکری کا اس حالت میں آ جانا جو جنت کی نشانی بتائی گئی، وہاں بوڑھا جائے گا، جوان ہو جائے گا، کمزور جائے گا، طاقتور ہو جائے گا، بیمار جائے گا، صحت مند ہوگا۔ گھبرا کے کہا بتاؤ تم اپنی بکریوں کو کہاں پہ چرنے کے لیے بھیج دیتے ہو؟ کہا چلو میرے ساتھ۔ وہ لے کے چلا جبل صلا۔ یہ جبل صلا اس پہاڑی کا نام جس کا ایک حصہ مسجد النبوی کے سامنے آج، پہلے نہیں تھا، اور دوسرا حصہ اس خندق کے سامنے ہے جہاں پہ جنگ خندق لڑی گئی تھی۔ چنانچہ یہ سب جبل صلا پہ چڑھے اور وہاں جا کے یہ منظر دیکھا کہ پیغمبر اسلام سجدے میں، اور چاروں طرف اصحاب نے مجمع کی، آوازیں دی، لیکن پیغمبر نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جبل صلا کی زیارت ہم لوگ میدان خندق کے حوالے سے کرتے ہیں تو مستحب ہے نا کہ اس پہاڑ کی طرف انگلی سے اشارہ کرو یا چہرے سے اور ایک دعا پڑھو، جو پڑھتے ہیں ہمارے زائرین، وہ اسی لیے پیغمبر نے سر نہیں اٹھایا۔ اب وہی پریشانی ہوئی جو اگلے واقعے میں آپ سنیں گے، وہ زیادہ تفصیلی واقعہ کہ کیا کیا جائے۔ آخر جو اصحاب باوفات انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ، ہماری آوازیں شاید پیغمبر سن بھی نہ رہے، اس جگہ گئے ہوئے ہیں یعنی بارگاہ الہی، پیغمبر کی توجہ مبذول کرانا ہے تو پیغمبر کی بیٹی کو بلانا ہو۔ اگر مولا ہوتے مدینے میں تو شہزادی کو اس زحمت کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن مولا نہیں۔ اب اگرچہ ہچکچاہٹ تو ہے، شہزادی کا حجاب، پردہ، گھر میں رہنا، مگر بات اتنی اہم، چنانچہ سلمان جاتے ہیں اور اس کے بعد تفصیلات چھوڑیے کیونکہ کچھ تفصیلات اس واقعے وہی ہیں جو اگلے واقعے میں وہاں آ جائیں گے۔ شہزادی آ گئی، ایک مرتبہ آواز پیغمبر نے بیٹی کی آواز سنی، سجدے سے سر اٹھا لیا۔ یہ اہل بیت کی ایک خصوصیت کہ اہل بیت کی خاطر کبھی چھوٹا سجدہ طویل کیا جاتا ہے، حسین کو دیکھ لیجیے، اور کبھی جو طویل سجدہ رسول کو کرنا ہے وہ مختصر کر دیا جاتا ہے صدائے سیدہ کو سن کر۔ یہ اہل بیت کی خصوصیت کہ پیغمبر اپنی عبادتوں کے طریقے کو بدل دیتے۔ اب پیغمبر کوئی سجدہ بہت طولانی کرنا، یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ کوئی کہہ دے کہ آپ کو کیسے پتا؟ خود پیغمبر ارشاد فرما رہے، سر اٹھا لی، کہا بیٹی زہرا کیا بات؟ کہا بابا یہ آپ کی کیا کیفیت بھی تقریباً وہ تھی جو اگلے واقعے میں بھی ہے کہ پیغمبر 3 دن نہیں، چنانچہ بہت کمزور لگ رہے ہیں فاقوں کی وجہ سے۔ کہا بیٹی میں اس وقت اس جگہ پہ آیا اس لیے کہ یہ پہاڑی بھی ان پہاڑیوں میں سے ایک جہاں کی دعا فوراً قبول ہو جاتی، اور میں نے خدا سے اپنی امت کی بخشش اور رحمت کی دعا مانگی، اور یہ ارادہ کیا ہے کہ جب تک کہ خدا یہ خوشخبری نہیں دے گا میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا۔ لیکن زہرا اگر آواز دے دے، اور ادھر پیغمبر نے سجدے سے سر اٹھایا اور ادھر سے پوچھتا آ گیا کہ اے حبیب تمہاری یہ دعا قبول کر لی گئی اور تمہاری امت کو بخش دیا گیا ہے، اس پہ رحمت نازل کی گئی ہے، اور یہ حق شفاعت بھی تمہیں دیا گیا۔ یہ حق ہے۔ کئی مختلف واقعات میں پیغمبر کا حق شفاعت ظاہر کیا گیا، مگر ایک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ اب جیسے جیسے پیغمبر کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آتا جا رہا، فطری بات ہے کہ پیغمبر کو اپنی امت کی پریشانی بڑھتی جا رہی، جیسے جیسے باپ یہ محسوس کرے کہ میری موت کا وقت آ رہا، وہ اپنی اولاد کی جانب سے ذرا پریشان، اور یہ بھی ضروری ہو رہا کہ پیغمبر کے حق شفاعت کو بار بار بیان کیا جائے تاکہ امت یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، رسول دنیا سے چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد ان سے تعلقات یا ان سے معاملہ بھی ایسا ہی ٹھنڈا ہونے لگے کہ جیسے باپ مر گئے، پہلے دن بیٹا بہت روتا ہے، پیٹتا ہے، بال نوچتا ہے، آنسو بہاتا ہے، سر پیٹتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، 1 سال بعد غم کم ہو گئے، 5 سال بعد اور کم ہو گئے، 10 سال بعد پتہ بھی نہیں کہ باپ کو دفن بھی کیا تھا کہ نہیں دفن کیا تھا، قبر بھی بھول گئے۔ ایسا نہ ہونے پا مسلسل امت کو یہ پتہ چلے کہ ہم محتاج ہیں رسول کے،
ہمیں ضرورت ہے رسول کی. رسول فقط ایک ڈاکیے نہیں تھے کہ پیغام دیا اور چلے گئے. رسول اس وقت تک ہمیں رسول کا دامن پکڑنا ہے جب تک کہ پل صراط سے پار کرا کے ہمیں جنت میں نہ لے جائے. اب واقعات ایسے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ سبق دینا ضروری کیونکہ انسانی مزاج ہے. یہ چیز آنکھوں سے پوشیدہ ہوتی ہے اسے بھولنے لگتا ہے. اور ساتھ ساتھ اہل بیت کے فضائل کو بھی واضح کرنا ضروری ہو رہا. اور خصوصاً آج کل آخری دنوں میں جناب زہرا کے بارے میں یہ بتانا کہ فاطمہ کا گھر سے نکلنا ایک ایسا مسئلہ ہوتا کہ پروردگار بھی فوراً رحمت نازل کرتا ہے, رسول بھی اپنی عبادت چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اگر کبھی 1 سال کے اندر فاطمہ گھر سے نکل کے کسی مسئلے پہ عوام کے سامنے آئیں تو ان کو یاد رہے کہ زہرا کا آنا کتنا بڑا واقعہ ہوتا. یہ دوسری بات ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ جملہ کہاں تک جا رہا. یہ دوسری بات ہے کہ امت نے باقی باتیں یاد رکھی ہوں کہ نہ رکھی ہوں, یہ بات تو فوراً بھلا دی. مگر آپ دیکھیے کہ اسی 1 سال میں 2 مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا, بلکہ 6 مہینے کے اندر 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. یہ ہے جبل السلام. جن کو یہ تفصیلی واقعہ نہیں معلوم وہ جاتے تو ہیں اطراف کی زیارتوں میں میدان خندق, پہاڑ کو بھی دیکھتے ہیں, ایک نگاہ ڈالتے ہیں, ایک پہاڑ ہے اور واپس آ جاتے ہیں. لیکن ایک پورا اس کے پیچھے واقعہ تاریخ ہے جو ابھی آپ نے سنی. اس کے اندر یہ واقعہ چھڑ کیسے گیا؟ ایک تو ویسے ہی یہ بیان کرنا تھا, اور جیسا میں نے کہا یہ واقعے کا مزاج یہ بتا رہا. جناب زہرا کے آنے خدا کی طرف سے وہ مجدہ فوراً آ جانا. جو 3 دن رسول سجدہ کر رہے تھے اب تک دعا بظاہر جیسے قبول نہ ہوئی ہو. پیغمبر کا حق شفاعت, یہ واقعہ مزاجن بھی ایسا ہے کہ آخری سال ہی میں آنا چاہیے جب پیغمبر کے انتقال کے وقت قریب آ رہا. دوسرا واقعہ سنیں. اب دوسرا واقعہ اس کے بالکل الٹ آپ کو لگے, اور میں اسی لیے پہلے یہ پڑھا پھر وہ پڑھا کہ بہت گالیاں کھا چکا ہوں قوم کی کہ سوائے ڈرانے کے ان کا اور کوئی کام نہیں. چنانچہ پہلے یہ سن لیجیے اب وہ سنی. لیکن وہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ سارے واقعات اس زمانے کے جب مولا مدینے میں نہیں تھے تو لوگ پوچھتے تھے کیوں نہیں. یہی سوال سبب بنا کہ میں یہ وضاحت کروں. یمن گئے ہوئے تھے اور واقعات پیش آ رہے ہیں, اور خصوصیت کے ساتھ ان سارے واقعات سیدہ کو گھر سے باہر آنا پڑ رہا ہے. شاید خود پروردگار بھی یہ چاہتا کہ اس دوران علی مدینے میں نہ رہے تاکہ بار بار سیدہ کا گھر سے باہر آنا, رسول کے پاس جانا, امت کو احترام سیدہ کا سبق اس وقت یاد دلانا ضروری ہے. کیونکہ 10 مہینے سے بھی کم کا عرصہ ہوگا جب سیدہ گھر سے باہر بھی آئیں گی اور انہیں جھٹلا کے واپس بھجوایا جائے گا. اب ایک اور واقعہ, وہ کیا, وہ بھی ایسا ہی. اور یہ واقعہ بھی بہار میں انوار النعمانیہ میں, منازل الاخرہ میں, اور تقریباً سیرت کی ہر کتاب میں. اور وہ یہ کہ مولا نہیں ہے مدینے میں. قرآن کریم کی ایک آیت نازل لہا سبعۃ ابواب ولکل باب منہا جزء مقسوم. جہنم کے 7 دروازے اور ہر دروازے کے لیے اللہ نے ایک حصہ رکھا. ایصال ثواب کی مجلسوں میں آپ نے مجھ سے یہ واقعہ سنا ہوگا, مگر سیرت رسول کے اندر بھی یہ واقعہ آنا ضروری. اگرچہ کئی سالوں سے ایصال ثواب کی مجلس لوگوں نے پڑھوانا چھوڑ دی تو یہ بہت پہلے کی بات ہوگی, لیکن یہ واقعہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں. اب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی, اچھا یہ جو اب میں پڑھ رہا ہوں ساری باتیں, یہ اس وقت پتہ نہیں چلی تھی, یہ بعد میں پتہ چلا. اصل تو واقعہ اتنا تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, لوگوں نے دیکھ لیا رسول پہ وحی آئی, اب پھر جو پیغمبر کا رونا شروع ہوا, آنکھوں میں آنسو ہیں اور لب بالکل ساکت. وہاں پہلے واقعے میں 3 دن کی بات, یہاں 7 دن کی بات. 7 دن گزر گئے, پیغمبر کسی سے بات نہیں کرتے, صرف 2 موقعوں پر اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے, یا کوئی سلام کرے تو جواب سلام کے لیے, یا واجب نمازوں کے لیے. نماز پڑھانا نہیں چھوڑی. باقی 7 دن, گرچہ ایک اور روایت میں 3 دن بھی ہے, اس میں اختلاف ہے, لیکن 3 دن 7 دن زیادہ مہم نہیں. پھر بعد میں جب پتا چلا تو پیغمبر نے یہ تفصیل بتائی. چنانچہ وہ والی تفصیل میں پہلے لاتا ہوں تاکہ واقعہ سمجھنے میں آسانی. کہ جب جبرائیل یہ آیت لے کے نازل ہوئے تو پیغمبر نے دریافت کیا کہ اے جبرائیل یہ جہنم کے 7 دروازے کون سے؟ کہا کہ خدا نے ہر دروازے کو دوسرے دروازے سے اتنا دور بنایا ہے کہ 70 سال کی مسافت.
کوئی آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے 70 سال چلے تو جہنم کے گیٹ نمبر 1 سے چل کے گیٹ نمبر 2 پہ پہنچے، اور وہاں سے 70 سال چلے تو گیٹ نمبر 3 پر 7 دروازے. یہ جہنم کتنی بڑی ہے اس کو بتایا جا رہا. اور ہر دروازے پہ اتنی گرمی کہ وہاں پہاڑ اگر ہوتا تو پگھل کے پانی بن جاتا، لیکن دروازے میں جاؤ تو اس سے 70 گنا زیادہ گرمی، لیکن دروازے میں پہاڑ ہیں. اب لوگ پوچھیں گے جب پہاڑ پگھل کے پانی بن جاتا تو وہ اندر والے پہاڑ کیسے سلامت؟ دنیا کا پہاڑ وہاں پانی بن جاتا، جہنم کے پہاڑ تو بنا ہی اس لیے گئے کہ اتنی زیادہ گرمی برداشت کر لیں. کیونکہ بہت منطقی اور فلسفی بھی ہماری مجلسیں سننے کے لیے آتے ہیں. چنانچہ یہ بعض اوقات ایک آدھ جملہ میرا آپ کو عجیب سا لگتا ہو، یہ کیا کہہ گئے، کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہی تھی کہ لوگ اعتراض کرنے میں کم نہیں. بقول مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ، یہ دنیا میں بہت سی چیزوں کے شکاری ہوتے ہیں. شیر کا شکار، بگ گیم کہا جاتا ہے اسے، بگ گیم ہنٹر، شیر کا شکار اور چیتے کا شکار، ہرن کے شکار، تیتر و بٹیر کا شکار، مچھلی کا شکار. صبح سے شام بیٹھا رہتا ہے کانٹا لیے ہوئے، کچھ پھنسا کہ نہیں پھنسا یہ بھی پتا نہیں. لیکن ایک شکاری ہوتے مولوی کے شکاری، جو ساری تقریر یہ بیٹھ کے اس لیے سنتے کہ کوئی ایسا جملہ ان کا پکڑ میں آ جائے کہ ان کو ذلیل کرنے کا موقع ملے، اور ہر جگہ یہ بات کہی جائے. اور ہوتا بھی ہر جگہ. 40 منٹ کی تقریر کی، اس میں 39 منٹ میں جو باتیں کہی وہ کسی نے نہیں سنا. 40ویں منٹ میں اگر ذرا کوئی غلطی ہو گئی پکڑ لی کر دیں. یہ تو جو کہ اسی ہفتے کا واقعہ ہے کہ 40 منٹ کی تقریر کی، ساری باتیں اس کے اندر تھی، وہ کسی ایک کان سے سنی، ایک جملہ پکڑ لیا اور فوراً ابھی ممبر سے اترا، ہاتھ ملا رہا ہوں، ایک صاحب آ گیا کہ مولانا آپ نے مجلس میں پڑھا کہ ہر نماز میں سجدہ ہوتا، شاید آپ نماز جنازہ بھول گئے. ہر آدمی نماز جنازہ بھولے گا، لیکن میں تو ہوئی قبر والا باپو، میں کیسے بھولوں گا؟ نماز جنازہ کا مسئلہ کچھ اور ہے، اس کو نماز کہنا بھی مشکل ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ابھی ابھی کی بات ہے نا، تازہ تازہ زخم زیادہ درد دیتا. تو مولوی کی شکاری، اس لیے مجھے وضاحت کرنا پڑتی. اب خیر بات چھوڑی، گرمی کو بتا رہے ہیں اللہ کے رسول 70 سال ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو دوسرا دروازہ ہے، اور ہر دروازے کا ایک نام. پیغمبر نے پوچھا جبرائیل یہ کیا نام ہے؟ تو کہا کہ ایک دروازے کا نام ہے حاویہ، حاویہ. ایک دروازے کا نام ہے اوتوما، ایک دروازے کا نام ہے جہیم، ایک دروازے کا نام ہے سقر، ایک دروازے کا نام ہے لظہ، ایک دروازے کا نام ہے سعیر. اور یہ 6 کے 6 نام قرآن میں جہنم کے حوالے سے آئے ہیں. کبھی جہیم بھی آیا ہے، سعیر بھی آیا ہے، لظہ بھی آیا ہے، سقر بھی آیا. پیغمبر نے سوال کیا کہ یہ دروازے آخر بنائے کیوں گئے؟ تو کہا اس لیے کہ ہر دروازے سے ایک الگ قوم کو جگہ دی جائے گی. ایک دروازے سے منافقین جائیں گے، جو قرآن کہہ ہی چکا ہے فی الدرک الاسفل، سب سے گہرائی میں جہنم میں وہ ہوں. ایک دروازے سے مشرکین اور کافر جائیں گے. ایک دروازے سے صابی جائیں گے، صابی سواد کے ساتھ. اس میں بڑی بحث ہے کہ صابی کون، کیونکہ قرآن میں صائبین بہت آیا ہے، بہت آیا. کچھ نے کہا کہ یہ وہ فرقہ ہے جو ستاروں کو خدا مانتا، اور کچھ نے کہا کہ وہ فرقہ ہے جو جناب یحییٰ کو نبی مانتا. چنانچہ ان علماء کے نزدیک صابی اہل کتاب کے حکم میں ہے اور پاک. جیسے آج آغا سیستانی نے فرمایا کہ کرسچن اور عیسائی اور مجوسی پاک کیونکہ اہل کتاب. تو یہ بھی کہا کہ اگر صابی حضرت یحییٰ کو مانتے تو وہ بھی اہل کتاب ہے. خیر کئی باتیں ایک وقت میں اگر میں لے آؤں تو شاید واقعے کا مزہ ختم ہو جائے. دیکھیے یہ واقعہ اگر میں ایصال ثواب کی مجلس میں پڑھ رہا ہوتا تو انداز ہی بالکل اور ہوگا. سیرت میں پڑھ رہا ہوں اس لیے ذرا ہلکا کر کے پڑھ رہا ہوں. کہا ایک دروازہ صابیوں کے لیے ہے، چوتھا دروازہ مجوسی، پانچواں دروازہ یہودی، چھٹا دروازہ عیسائی. پیغمبر نے کہا جبرائیل رک کیوں گئے؟ 7واں دروازہ. کہا 7واں دروازہ آپ کی امت کے متکبر لوگوں کے لیے. پیغمبر نے ایک مرتبہ دوبارہ پوچھا اے جبرائیل، اب یہ ایک اعتراض اپنی جگہ پھر اٹھ سکتا، اللہ کا رسول ہر چیز جبرائیل سے کیوں پوچھ رہا؟ لیکن یہ اعتراض صحیح معنوں میں اگر کیا گیا تو معراج کے واقعے ہیں، جہاں پیغمبر سارا سفر طے کرتے بار بار پوچھتے جبرائیل یہ کیا ہے وہ کیا. اور اس کا جواب بھی میں ان تقریروں میں دے چکا ہوں. معراج پر میں نے 12 تقریریں اسی سیرت رسول میں کی. ہر چیز اگر ہر بار دہرانا پڑے تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. جبرائیل پیغمبر نے کہا اے جبرائیل، کیا میرا کلمہ پڑھنے والے اور میرے امتی وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟
کہا نہ صرف یہ کہ جائیں گے بلکہ اتنے ہوں گے کہ ایک خاص دروازہ ان کے لیے بنا دیا گیا. بس پیغمبر نے سنا ایک فریاد کی، ہائے میری امت. غش کھا کے گر پڑے اور غشی سے جب افاقہ ہوا تو 3 دن یہ ساتھ تھے، نہ کسی سے بات کر رہے ہیں، نہ مسکرا رہے ہیں، نہ کوئی عام مسئلہ، صرف نماز اور جواب سلام. اور ہر وقت روتے، اور ایسا روتے کہ پیغمبر کا رونا دیکھ کر اصحاب کو رونا آ جاتا. چلے 3 دن والی روایت مان، کیونکہ یہ بھی ہے کہ اس دوران کھایا پیا بھی، رات کو سوتے بھی نہیں. 3 دن ایسے گزرے، یہاں تک اصحاب با وفا سلمان، ابو ذر، عمار اور مقداد جمع ہوئے اور ایک مرتبہ کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، ہمارا مولا اس وقت شہر مدینہ میں ہے نہیں. وہی ایک تھا مردوں کہ اگر آ کے پیغمبر سے بات کرے تو جواب ملے گا. ان لوگوں نے کوشش کی ہے لیکن پیغمبر کسی کو جواب ہی نہیں دے رہے، بلکہ جواب دینا تو درکنار. ایسا لگتا ہے جب یہ لوگ پیغمبر سے بات کرتے، پیغمبر سن بھی نہیں رہے کہ کوئی کون کیا کہہ رہا. انتہائی غم میں کبھی عام آدمی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ سن بھی نہیں رہا ہوتا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. آج پیغمبر پہ یہ عوارض تو نہیں ہوتے لیکن حالت ایسی. سلمان نے کہا کہ اب ایک ہی طریقہ، اگر کہ شہزادی کو زحمت دینے کا دل نہیں چاہتا، یعنی ہمت نہیں پڑتی، کہ فاطمہ کا بلند مقام ہے، عظیم رتبہ، ہمت نہیں پڑتی. لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے پیغمبر کی جان خطرے میں لگ رہی ہے، خدا نہ کرے بیمار نہ ہو جائے، نقصان نہ پہنچ جائے. اور بعض علماء نے کہا شاید، یہ شاید والی بات ہے جسے ہمارے علماء نہیں مانتے. شاید یہی 6 مہینوں کے درمیان وہ یہودی کی لڑکی نے جو پیغمبر پہ جادو کرایا تھا، شاید یہ بھی اسی دوران کا واقعہ. لیکن ہمارے علماء اس کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس واقعے میں تو ہے کہ مولا کو بھیجا گیا کہ کنویں سے وہ دھاگا نکال کے لاؤ جس میں 11 گرہیں ہیں. وہ واقعہ آئے گا، وہ متفرق واقعات میں، لیکن ان میں ہے کہ جس کا سن طے نہیں ہو رہا. پیغمبر کو بیمار دیکھ چکے تھے لوگ پہلے اس جادو کے واقعے کی وجہ سے جو یہودی کی لڑکی نے جادو کرایا. لیکن پرانی بات ہے نا، دنیا ہمیشہ ترقی کرتی. پہلے یہودی کی لڑکیاں جادو کراتی تھی، اب مومنہ لڑکیاں جادو کراتی. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ بھی اپنے وقت پہ آئے گا. تو خلاصہ یہ کہ بیمار نہ پڑ جائیں. پیغمبر کی بیماری اصحاب دیکھے ہوئے، کون چاہے شہزادی کے پاس، سب نے مل کے ایک ہی بات کہی، سلمان ایک تم ہی ایسے ہو کہ جو وہاں تک اس حجرے تک جا کے شہزادی سے بات کر سکتے. ہمت نہیں پڑے، جسم کانپ اٹھتا ہے عظمت سیدہ کا تصور کر. اور باقی عام اصحاب بھی کہہ رہے سلمان بھی ایسے. اتنا ایک احترام ہے سلمان کا خاندان اہل بیت. چنانچہ سلمان گئے اور دیوار کے پیچھے سے جا کے شہزادی کو کیفیت بتا. شہزادی آپ کے بابا کی یہ کیفیت، ہمارا مولا مدینے میں ہے نہیں ورنہ آپ کو زحمت نہ دے. شہزادی نے سنا میرے بابا کی 3 دن سے یہ حالت ہے، بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو اور ایک مرتبہ چادر کو اوڑھا اور گھر سے باہر آیا. سلمان اس واقعے میں ایک جملہ اور کہتے کہ حجرے کی دیوار کے پیچھے سے میں محسوس کیا کہ اس وقت شہزادی چکی پیس رہی ہے. چکی کی آواز بھی ہوتی ہے اور حجرہ بھی کون سا بڑا حجرہ. جس حال میں ہم بیٹھے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے اس میں 4 یا 5 حجرے بن جائیں. اور اس وقت بھی شہزادی کی زبان پہ قرآن کی ایک آیت ہے، وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہتر بھی ہے، سب سے باقی رہنے والا بھی ہے. وہ ربط ملا، چکی پیس رہی ہے اور یہ آیت تلاوت فرما رہی ہے. اگر یہ ہمارے ذہن میں رہ جائے ایک بار، شاید ہمارے آدھے گناہ تو اس آیت کی وجہ سے ختم ہو جائے. پیغام کیا اس میں دے رہی ہے کہ اگر کوئی دیکھے اور کہے کہ رسول زادی، اور آج کل کی رسول زادی 10 ہجری، یہ بہت بھونڈا جملہ میں نے کہا لیکن دشمن کے ذہن میں. بھائی 1 ہجری کی رسول زادی میں تو لوگ کہیں گے کہ رسول اپنی بیٹی کو دینا بھی چاہیں تو کیا دے سکتے، وہ خود واقع کر رہے ہیں. 3 ہجری میں اگر کوئی کہے تو کہے رسول کے پیٹ کو دیکھو خود 2 پتھر باندھے ہوئے. لیکن 10 ہجری میں رسول مسلمت ثبوت حکمران، خزانہ بھرا پڑا ہے پیغمبر اسلام کا جسے بیت المال کہا جاتا، اور مسلسل زکوٰۃ بھی آ رہی، تحفے بھی آ رہے. آج رسول اپنی بیٹی کو سونے میں تول سکتے ہیں. اس وقت اگر کوئی کہے کہ شہزادی رسول زادی ہو کر آپ کو اللہ نے ایسی حالت میں رکھا اور اتنی زحمتیں برداشت کرنا پڑ رہی، تو اس سوال کا جواب شہزادی پہلے سے دے رہی ہے، وما عند اللہ خیر و ابقا.
دو چیزیں، یا دنیا کی نعمت لے لو آخرت چھوڑنا پڑے گی، یا آخرت کی نعمتیں لے لو دنیا چھوڑنا پڑے گی۔ میں نے فیصلہ یہ کیا کہ دنیا کی نعمت لے کے کیا کروں؟ جو معیار یا کوالٹی میں بھی گھٹیاں وہ ابقا اور ان کی مدت بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ باقی نہیں رہتی، 10 سال 20 سال 30 سال۔ اللہ کے پاس جو ہے خیر وہ ہے بھی دنیا سے اچھا، وہ ابقا اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ ایک طرح سے ایک سوال کا جو کسی نے کیا نہیں لیکن کوئی کر سکتا، اس کا جواب شہزادی دے رہی اور ہمیں یہ پیغام دے رہی کہ جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جائے اور فیصلہ کرنا پڑے کہ دنیا کی دولت لو کہ آخرت کی، دنیا کا مکان لو کہ آخرت کا، دنیا کے زیورات لو کہ آخرت کی، دنیا کی سہولتیں لو اور آخرت کی، تو ہمیشہ یہ سوچ لینا کہ دنیا کی نعمت 50 سال سے زیادہ نہیں چلے گی، آخرت ابقا ہمیشہ باقی رہنے والی، اور پھر بھی 50 سال بھی چلے گی تب بھی یہ گھٹیا کوالٹی ہے اس کے مقابلے میں۔ ہاں اگر ٹکراؤ نہ ہو اور دونوں حلال طریقے سے ملے تو کیا کہنا، لیکن جہاں ٹکراؤ ہو جائے ایک پیغام بھی دے دیا، لیکن واقعات کو ذرا اس انداز سے بیان کرنا مناسب نہیں، یہ مجلسی انداز ہو گیا جو سیرت میں اس لیے غیر مناسب ہے، یہ بالکل ایک ایک واقعے پہ ایک ایک درس ہو جائے گا، ایک ایک تقریر ہو جائے گی۔ واپس آئی، شہزادی نے سنا سلمان سے کہ میرا بابا اس وقت کس حالت میں ہے، چادر اوڑھی اور باہر آ، اور چادر پہ نگاہ پڑی تو ایک بار سلمان فارسی اور حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ یہ وہی سیدہ ہیں جن کے مصائب میں گزشتہ منگل کو یہاں پڑھ رہا تھا، اور بار بار جملہ آ رہا کہ رات کے اندھیرے میں اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں بھی سیدہ کو اتنی فکر کہ چادر کے اندر سے بھی میری بے حجابی ہوگی، قد و قامت نظر آئے، اور آج روز روشن میں چادر اوڑھ کے باہر جا رہی۔ احکامات اسلام عام حالتوں کے الگ ہوتے ہیں اور مقام جہاد کے الگ ہوتے ہیں، یہ فرق واضح ہو جائے۔ جیسے ہمارے یہاں بعض عورتیں کہہ دیتی، یہ یہاں کی بات نہیں کر رہے جہاں میں یہ تقریر کر رہا ہوں، کراچی، یہ بھائی ہمارا بہت دل چاہتا ہے حجاب کرنے کا، لیکن کیا کریں، حالات ہمارے گھر کے ایسے کہ ہمیں جاب ضرور کرنا، کوئی کمانے والا نہیں ہے، باپ مر گئے ہیں، کوئی بھائی ہے نہیں، ہم اکیلے۔ ابھی 2 دن پہلے باب العلم نارتھ ناظم آباد میں ایک سوال آیا خاتون کی طرف سے، حجاب کا دل چاہتا ہے لیکن نوکری ہے، ایسی نوکری ہے کہ حجاب نہیں قبول کر رہے، فاقے ہو جائیں گے۔ سوال ہی ایسا بنایا کہ اس کا جواب ہر مرجے دے کہ اگر مرنے کی نوبت آ رہی ہے یا فاقوں کی نوبت آ رہی ہے تو اجازت۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ ایک وضاحت کی، جو مستحق کا جواب تھا اس کے ساتھ ایک جملہ مجھے بڑھانا پڑا، ورنہ لوگ بعض اوقات صحیح جواب سے بھی اپنے مطلب کا فتویٰ لے لیتے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا ماہ رمضان کی ایک تقریر میں میں نے محفل جعفری میں کہا تھا کہ جس وقت آج سے 30 سال پہلے پاکستان ایک ذرا مذہبی ماحول تھا، اور باتوں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، گانے بجانے کے حوالے سے ریڈیو تک بہت سے لوگ رکھتے ہوئے گھبراتے تھے، فلم اور تھیٹر میں جانا یہ تو سب برا سمجھتے۔ اس وقت کچھ مذہبی اور اسلامی فلمیں آ گئی، خانہ خدا، دیار پیغمبراں، صبح اسلام اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اچھا آج محسوس ہو رہا کہ وہ مذہبی فلمیں بھی کسی سازش کے تحت بھیجی گئی، اس وقت بڑا سب خوش ہو گئے، سب نے کہا تھا کتنا اچھا کام۔ اچھا اس زمانے میں حج پہ جانا اتنا آسان بھی نہیں، آج جس آسانی سے ہر آدمی حج پہ چلا جاتا، اتنا شوق ہو گیا کہ جھوٹ بول کے جاتے، اتنا شوق ہو گیا کہ دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے جاتے، اتنا شوق ہو گیا کہ حج کا کام کرنے والوں میں جھگڑے ہو جاتے۔ مسئلہ سب کو حج پہ جانا ہے کیونکہ آسان ہے۔ 69 میں 68 میں 67 میں کہاں ممکن تھا حج پہ جانا؟ ایک ہی جواب سب نے کہا، اچھا ممکن بھی نہیں تھا۔ اس وقت ٹیلی ویژن فلمیں بہت کم، تصویریں بھی اتنی ترقی نہیں ہوئی، لوگوں نے کہا کتنی اچھی نیکی کی ہے ان لوگوں نے، دیکھیے جو تڑپتے تھے خانہ خدا کی زیارت کے لیے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، کم از کم گھر بیٹھ کے کعبہ دیکھ سکتے، ایک ثواب۔ اور عام آدمی جو تو کہہ ہی رہا تھا، مذہبی ذہن رکھنے والے بھی کہہ رہے تھے کام تو بہت اچھا ہوا، جو لوگ تڑپتے ہیں معصومین کے روضوں کی زیارت کے لیے، وسائل نہیں ہے، گھر بیٹھے دیکھیں۔ آج پتہ چلا کہ اس کے کتنے نقصانات تھے۔ وہ فلمیں پہلی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی جھجک ٹوٹی تھیٹر جانے اور سینما جانے، پھر جو جانے لگے تو پھر تو ہر چیز، جس طریقے سے کمپنی اگر اپنی چیز مشہور کرنا چاہتی ہے پہلے آپ کو فری دے گی۔ جب ڈالڈا گھی آیا تھا تو ٹھیلوں کے اوپر اس میں سموسے تل کے فری دیے جاتے تھے، ایک دفعہ چسکا لگ جائے پھر 10 گنا قیمت کے اوپر بھی یہ دے گی۔ آج بھی کچھ ایسے کولاز اور مشروبات آ رہے ہیں کہ جو آدھی قیمت، پونی قیمت، چوتھائی قیمت معاف، ایک دفعہ چسکا لگ جائے آپ کو تو پھر تو پتہ
کہ اپنے آپ کو بھی بیچ کے یہ چیز کا انتظام کرے گا. آج یہ لگ رہا ہے، اس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا. ہر ایک کہہ رہا تھا کتنی اچھی بات کہ خانہ خدا ہم نہیں جا سکتے، گھر بیٹھے دیکھ رہے. عرفات مینا کی زیارت گھر بیٹھے ہو رہی. تو اس وقت جب مجتہدین سے یہ پوچھا گیا اس فلم کے بارے میں تو عام فتویٰ تو وہی آیا کہ اگر اس کے اندر خود کوئی قباحت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ فتویٰ آیا نجف سے اور خود یہاں پہ سینما ہال پاکستان جیسے تھے ہی نہیں. پاکستان کے تو نہیں، ہندوستان. ایک مجتہد نے اس کا جواب ذرا تھا یہاں کے لوگوں کے ذہن کو دیکھ کے کہا جو آدمی آج تک تھیٹر میں نہیں گیا اس کے لیے یہ فتویٰ ہے کہ وہ اس فلم کو دیکھنے کے لیے بھی نہ جائے، اور جو آدمی جاتا ہی ہے تھیٹر کے اندر اور فلمیں دیکھتا ہی ہے اس کو محبت کی اور باقی، تو پھر وہ اس کو نہ چھوڑے، وہ یہ فلم ضرور دے. یہ بات ہوتی ہے تاکہ لوگ مسئلے سے غلط فائدہ نہ اٹھا لیں. اب کہا کہ جی بھوکے مر جائیں گے ہمارے چھوٹے بہن بھائی، فاقہ کر کر کے مر جائے گی ہماری بیوہ ماں، ہے ہی نہیں گھر میں کوئی. تو ٹھیک ہے، سارے مراجے کہیں گے مجبوری اگر موت تک پہنچ رہی تو اجازت ہے. لیکن میں نے اس میں ایک وضاحت کہ مجتہد کا فتویٰ یہ ہے، لیکن اس کو سمجھیے آپ نے جو مجبوری بتائی ہے اس میں انہوں نے اجازت دی، لیکن جاب سے آپ واپس گھر آ گئے. اب خالہ کے گھر جانا یہاں تو کوئی مجبوری نہیں نا، یہاں حجاب کر کے جانا ہوگا. اب مثلا امام باڑے آنا یہاں تو مجبوری نہیں، یہاں تو حجاب کر کے آنا ہوگا. ان کا جواب یہ تھا کہ بھائی جب 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے ہم نہ صرف یہ کہ بے حجاب رہے بلکہ ایسے فضول لوگوں کے سامنے بے حجاب رہے. کہ دفتروں کا ماحول ہوتا ہے جہاں پہ عورت مرد کے ساتھ کام کرتی وہاں ہر نگاہ اٹھتی ہے وہ بری نگاہ ہوتی، وہاں ہر جملہ کہا جاتا ہے جملہ کہنے والے کے دل میں شیطان ہوتا ہے. جب وہاں تک بے حجابی ہو گئی وہ تو لوگ واقعاً پتہ ہے تو یہ جو گھر والے، یہ جو رشتہ دار، یہ تو کزن، یہ جو امام باڑے میں آنے والے ان سے کیا حجاب کریں. جیسے بعض اوقات لوگ غصے میں کہہ بھی دیتے کسی بہت حجاب کرنے والی عورت سے اگر وہ ناقص حجاب کرے. ایک عورت ہے واقعی کوئی آیا تو حجاب کیا لیکن بھنگی آ رہا ہے گھر میں ٹوائلٹ دھونے کے لیے، آ جاؤ. کوئی گھر میں کام کرنے والا ہے، آ جاؤ. تو یہ اس وقت تو غصہ آتا ہے نا کہ بھنگی کے اوپر اس کے اوپر سب پہ بھروسہ ہے، ہم آگے تو فوراً حجاب کر لیں. بعض اوقات بعض مولویوں کو بھی غصہ آ جاتا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے بے حجاب ہے، ہمارے ہی سامنے حجاب یاد آ رہا، لیکن وہ اپنی جگہ صحیح، وہ ایک احترام ہے اس آدمی کا. لیکن میں کہہ رہا ہوں تو اب انہوں نے کہا جب ان کے سامنے بے حجاب چلے گئے اور سارا دن تو یہ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جس کے یہاں جا رہے اس کا کیا حجاب کا کیا فائدہ ہوگا. نہیں، یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں فلاں مجبوری کی وجہ سے فجر کی نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتا، آپ لاکھ کہیے جہنم لے آئیے کچھ لے آئیے ہمیں نہیں پڑھنا، تو ہم اس سے کیا کہیں؟ اچھا چلے باقی 4 تو پڑھ دے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر فجر نہیں پڑھ سکتے پھر کچھ نہ پڑھو، جاؤ جہنم. ہر جگہ چلتا ایک آدمی آتا ہے کہتا کہ ہم اپنی پوری زندگی کا خمس نہیں دے سکتے، حج پہ جانا ہے کیا کریں. تبھی یہ مسئلہ بس اچھا کم از کم حج کا تو نکال دو خمس. یہ نہیں کہتا کوئی آدمی کہ اگر تم مکان کا نہیں نکالے تو یہ بھی اپنے پاس رکھو. نہیں، جتنا گناہ کم ہو جائے اتنا اچھا، خصوصاً اگر مجبوری کا مسئلہ اور فلاں جگہ پہ حجاب ہونا ضروری یعنی مجبوری ہے تو جہاں مجبوری نہیں وہاں پہ حجاب کرنا ہوگا. وہاں شیطان یہ خیال ڈال دیتا جب 12 گھنٹے نامحرم مردوں کے بیچ میں گھوم کے آ گئے تو آدھے گھنٹے مسجد میں آتے ہوئے کیا حجاب کرنے، کیا فائدہ ہوگا. نہیں، اس کا بھی فائدہ. یہی پیغام سیدہ کا کہ ایک طرف اتنا ایسا حجاب لیکن جب ضرورت پڑی گھر سے نکلنے تو یہ بھی نہیں کہا کہ سلمان جاؤ میں آدھی رات کو آ کے بابا کو دیکھ لوں. جو کیفیت بتائی گئی بابا کی یعنی اصحاب بالکل آخری وقت پر آئے جب ان کے حساب سے اب معاملہ بہت سنگین ہونے والا، کہیں پیغمبر خدا نہ خاصا زندگی کو نقصان نہ پہنچے. اب سیدہ باہر نکلی، اسی حالت میں باہر نکلی جس حالت میں جنازہ اٹھانے کا تصور سیدہ کو پریشان کر دیتا. خیر جیسے ہی باہر نکلی سلمان پھر حیران ہو اور سیدہ پیغمبر کے پاس گئے اور جاتے ہی کہا بابا یہ آپ کی کیا کیفیت ہے. مگر پیغمبر نے پلٹ کے دیکھا
یہ پہلی آواز تھی جس پہ پیغمبر نے توجہ دی، بیٹی تو یہاں کیسے آ گئی؟ کہا بابا سلمان میرے پاس آئے تھے اور آپ کی حالت کو بتایا دین نے۔ پیغمبر کسی کی آواز ہی نہیں سن رہے، اور ادھر بیٹی نے آواز دی، پیغمبر کی توجہ۔ سلمان نے آگے بڑھ کے جب دیکھا پیغمبر بات کر رہے، کہا اللہ کے رسول باقی بات واجبہ ان بنات ملوک کسری و قیصر تجلس علی الکراسی المظہر وبنت رسول اللہ لا صیاب لها ولا عظا۔ اللہ کے رسول پہلے تو یہ بتائیے واجبہ، ارے کتنے تعجب کی بات کہ قیصر اور کسریٰ، ایک ایران کا بادشاہ، ایک روم کا، اس کی بیٹی سونے کی کرسی پہ بیٹھی، اور ہمارے رسول کی بیٹی اس کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کی چادر نہیں اور ڈھنگ کا لباس نہیں، کیونکہ یہ چادر 12 جگہ سے اس کے اندر پیون ہے، اور پیون کے لیے کپڑا نہیں تھا اہل بیت کے پاس، کھجور کے پتوں کو ٹاکا گیا، کھجور کے پتوں سے پیون لگائے گئے۔ شہزادی نے کہا بابا سلمان اس کو دیکھ کے حیران ہو، 5 سال ہو گئے ہمارے پاس فقط ایک اونٹ کی کھال کا چھوٹا سا ٹکڑا جس کے اوپر چارہ رکھ کر دن کو گھوڑے کو کھلایا جاتا، اور رات کو اسی کو جھاڑ کے ہم اپنا بستر بنا لیتے، ایک زمین پہ بچھانے کی چادر نہیں۔ اور سیدہ کا کارپیٹڈ فلیٹ پہ رہنے والا کہتا کہ اللہ مجھے کچھ دیتا ہی نہیں جبکہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ فرماتی ہے اونٹ کی کھال وہی جن کو جانور کا چارہ، یعنی کہ ہم اپنا کھانا کھاتے ہو دسترخوان، جانور کھاتا ہے اس میں چارہ، رات کو اسی کو جھاڑ کے بستر بنا لیا جاتا، اور 5 سال 6 مہینے 8 مہینے کی پریشانی نہیں۔ لیکن بابا آپ کی یہ کیا کیفیت؟ کہا بیٹی سیدہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کے کہہ گئے تھے کہ جہنم کا 7واں دروازہ میری امت کے لوگوں کے لیے، اور یہ دروازہ وہ کہ جس کے اندر داخل ہو تو آگ کے 70,000 پہاڑ، پورے آگ کے بنے ہوئے، پتھر کے نہیں آگ کے بنے ہوئے، اور ہر پہاڑ کے چاروں طرف 70,000 آگ کی وادیاں، اور آگ کی ہر وادی میں 70,000 آگ کے بنے ہوئے غار ہیں یا کنویں، اور ہر غار کے اندر آگ کے بنے ہوئے 70,000 تابوت، اور ہر تابوت کے اندر 70,000 عذاب خدا۔ یہاں تک روایت۔ شہزادی نے چیخ ماری بابا آخر یہ کس کے لیے ہیں آپ کی امت میں سے؟ کہا ان کے لیے ہے جو خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، یہ قرآن کی ایک آیت بھی، سورہ مریم والی آیت، سورہ مریم جو آج کل بہت پڑھا جانے لگا، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بیٹیوں کی شادی میں سہولت ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ آیت والذین یتبعون الشہوات واباءوا الصلوات، وہ لوگ جو اپنی شہوت کی خواہش نفسانی کی پیروی کریں اور اپنی نمازیں ضائع کریں۔ سیدہ قش کھا کے گر پڑی۔ وہاں تو حالت یہ ہوئی کہ اب لوگ رسول کو بھول گئے معذل۔ کیا مطلب؟ شہزادی بھی غشی میں رسول ہیں، لوگوں کی حالت دیکھیے۔ ایک بات، عمار یاسر روتے ہوئے مسجد سے باہر نکل گئے، برداشت نہیں کر سکے۔ واہ حسرتا، عمار کا جملہ، واہ حسرتا، کاش میں پرندہ ہوتا اور میرے اوپر یہ عذاب نہ آتا۔ ابو ذر اتفاق سے اس وقت نہیں تھے مسجد، سلمان بھی روتے ہوئے باہر جا رہے۔ سلمان ایمان کے 10 درجے حاصل کرنے والے، جس کو ایمان کا منہ سا درجہ بھی نہیں ملا، بہت چھوٹا سا، وہ کہتا ہے سب بکواس، ہم تو جنتی ہیں، ہمارے لیے کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ اور جو سلمان 10 کے 10 درجے پر روتے ہوئے باہر نکلے، اور ایسا رونا کہ ابو ذر کسی کام سے گئے سے آ رہے، گھبرا گئے، سلمان خیریت تو ہے؟ تمہاری یہ کیا حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو؟ روتے روتے سلمان نے کہا ابا ذر کیا حالت ہوگی ہماری اور تمہاری؟ دیکھیے سارے محبان اہل بیت کو اس میں لے لی۔ کیا حالت ہوگی ہماری اور تمہاری کہ آج ہم یہ ستان کا یا کاٹن کا لباس پہنے جا رہے ہیں، قیامت کے دن ہمیں آگ کا لباس پہننا ہوگا اور کانٹوں دار جھاڑیوں کی غذا کھانا ہوگی۔ ایک عجیب ماحول تھا وہاں۔ یہ واقعہ بھی سیرت رسول اس وقت پیش آیا جب میرا مولا شہر مدینہ سے باہر تھا، ایک دن کے لیے باہر نہیں تھا، کئی دن کے لیے باہر۔ تو یہ کون سا دور؟ یہ صرف میرے مولا قیام یمن کا دور، جس دوران میرا مولا یمن میں رہا۔ یمن اب دیکھیے اس کے حوالے سے بات شروع کرنا کہ اس دوران ایک فارمولہ آپ نے سن لیا کہ جب ایسے واقعات تاریخ اسلام میں آئے جس کے آگے سن نہ لکھا ہو، یہ نہیں پتا کس سن کا واقعہ ہے، 2 ہجری 8 ہجری 10 ہجری 11 ہجری 9 ہجری،
یہ لکھا ہو کہ کئی دن کا واقعہ، مولا نہیں تھے اس دوران، وہ یہی واقعہ اسی دوران کا ہو۔ اور ان سارے واقعات میں آپ وہ نقطے ذہن میں رکھیے کہ زہرا کے گھر سے نکلنے کے واقعات ایک دم سے آخری سالوں میں آ گئے، یا مباہلہ میں وہ 9 ہجری کا آخری مہینہ تھا اور یہی، اور یا پھر زہرا پیغمبر کے ساتھ حجۃ الوداع میں بھی گئی، ایک دم جو بیوی تقریباً 16 سال گھر سے باہر کبھی نہ نکلی ہو، ایک جنگ احد میں آئی، اور ایک مسجد مکے کے اندر جب یہ سنا کہ میرے بابا پر دشمنان اسلام نے اونٹ کی اجڑی رکھ دی، وہ اس وقت عمر بھی 5 سال، صرف بالغ ہونے کی جو ہم عورت کی عمر، اس کے بعد میدان احد بس، بلکہ میدان احد میں بھی شاید شہزادی کے 9 سال اس جنگ میں پورے نہ ہوئے، اور ایک دم سے جو کبھی گھر سے نہ نکلے ایک دم سے واقعات آ گئے۔ خاص وجہ آج اتنی ہی گفتگو کافی ہے، کیونکہ اب یمن کی بات میں شروع کر رہا ہوں تو آج کچھ بھی نہیں ہو سکے، اور 1 گھنٹہ تو ویسے ہو چکا ہے ہماری اس تقریر، تو بس یہ 6 مہینے ادھر اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ دیکھو رسول زادی کا کتنا احترام، اور پیغمبر اپنی بیٹی کے خالی گھر سے نکل کے آنے پہ کیسے کڑا پڑتے ہیں، اور دوسری جانب وہ پیغام بھی مل رہا ہے کہ رسول تبلیغ کے لیے اپنی جگہ پہ کس کو تیار کر رہے ہیں۔ اچھا، یمن کے واقعے میں ایک جملہ تو آج سن لیجئے، وہ آئندہ نہیں آئے گی، وہ چھوٹی سی بات۔ یمن بہت اہم علاقہ ہے، اور یمن کی اہمیت سے ہماری تقریر نمبر 180 ہو چکی، نہیں 181 نمبر، پچھلی ہی تقریر 2 ہفتے پہلے، کہ یمن کا علاقہ اس وقت بہت اہم علاقہ ہے، کیونکہ پوری مشرقی دنیا کو عرب سے یمن ملاتا ہے، خشکی کے راستے تو تھے نہیں، بحری راستے تھے، یمن کے آگے سمندر، عرب کے اندر اگر کوئی آدمی ہندوستان سے آنا چاہے تو یمن کے راستے آئے گا، پاکستان، ہندوستان، چین، جاپان، کوریا، انڈونیشیا، ملائیشیا اور سری لنکا، یہ سب یمن تک آتے ہیں، پھر مکے آتے ہیں۔ تو یمن ایک ایسا سینٹرل پوائنٹ ہے کہ جہاں سے آپ پورے مشرق اور ایشیا کے اندر اسلام پھیلا سکتے ہیں۔ اچھا، پیغمبر وہاں جا کے بیٹھے، اس سے بہتر ہے اس علاقے میں سے ہر آدمی کو اتنا دیندار بنا دو کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ جو بھی کافر وہاں سے گزرے اس کو اسلام پہنچائے۔ پیغمبر نے یہی کیا، یمن کی اہمیت ہے، لیکن بھی سمجھیے، یہاں پر پیغمبر نے حکمت عملی وہی اختیار کی جو خیبر میں اختیار کی تھی، اور جو دعوت ذی العشیرہ اور جنگ خندق، دعوت ذی العشیرہ اور خندق میں کیا تھا؟ مسلمانوں کے سامنے پیشکش کی تھی، آ جاؤ میدان، علی کھڑے ہوئے، 3 مرتبہ علی کو بٹھایا، پھر اجازت۔ خیبر میں کیا تھا؟ خود پیغمبر نے کچھ نہ کیا، لیکن آمدن خیمے سے باہر نہ نکلے۔ چلو اچھا، کوئی کہہ دے کہ دعوت ذی العشیرہ یہ جنگ خندق میں کہ ہم کھڑے ہونا چاہتے، پیغمبر تھے اس لیے شرما گئے، چلو ٹھیک، خیبر میں پیغمبر باہر بھی نہیں آئے خیمے سے، شرماہٹ بھی ختم، کر لو جو کرنا ہے۔ اس کے باوجود اب میں کھل کے نہیں کہہ رہا، یمن میں بھی پیغمبر نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ وہ جنگوں کی بات تھی، یہ تبلیغ کی بات، کیا یمن کا علاقہ اتنا اہم، ابھی تک مسلمان وہاں پہنچ نہیں پا رہے کیونکہ راستے میں نجران کے عیسائی بیٹھے، وہ راستہ کھل گئے، یہ وضاحت ہو چکی، اب وہاں اسلام پہنچا۔ پیغمبر نے پہلے ایک اور اپنے صحابی کو بھیجا، اگرچہ نام لینے میں حرج نہیں ہے کیونکہ سارے علماء نے واقعہ لکھا، شبلی کی سیرت النبی میں، تاریخ تبری میں، لیکن چونکہ نقطہ جو میں نے بنایا تھا اس کے اعتبار سے نام لینا کچھ مناسب نہیں، ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی اہم صحابی کو بھی۔ اچھا، ایک بات سے بات نکل رہی، یہ صحابی بھی وہ جو کئی سال سے تاریخ اسلام میں ہے، آخری سال ایک دم سے ان کا نام کئی دفعہ آ گیا، پہلے نہیں آ رہا تھا، یہ وہ صحابی نہیں جن کا نام شروع سے آ رہا، آخری سالوں میں اچانک ان کا نام آ گیا، یعنی اچانک آخری سال پیغمبر 4-5 دفعہ ان کو بلا کے بھجوا دیتے، فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں میں جاؤ، فلاں میں جاؤ، کہا کئی سال سے تذکرہ ہی نہیں، اچانک آخری سال، کیوں؟ شاید اس میں بھی ایک اشارہ، کیوں؟ یہی وہ صاحب تھے جو آگے چل گئے،
محبان اہل بیت خصوصاً مالک ابن نویرہ کے قتل میں آگے آگے رہے. پیغمبر کئی جگہ بھیجا، ہر جگہ ناکامی ہوئی. چنانچہ یمن میں پہلے ان کو بھیجوائے، جاؤ یمن میں اسلام پھیلا. کئی مہینے گزر گئے، ایک آدمی مسلمان نہیں ہو رہا، ایک آدمی مسلمان نہیں ہو رہا. پیغمبر مولا کو ملا، بلایا، اور جیسا میں نے کہا یہ واقعہ سب نے نام کے ساتھ لکھا اور کہا کہ علی یمن سے مسلسل ناکامی کی اطلاع رہی، میں تمہیں بھیجتا ہوں، جاؤ اور یمن میں جا کے تبلیغ کرو، تمہیں یمن میں اسلام پھیلانا، خبردار ان سے جنگ نہ کرنا جب تک کہ انتہائی مجبوری نہ ہو، اس لیے کہ تبلیغ کے ذریعے سے ایک کو مسلمان بنانا ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جن پہ یہ سورج چمکتا ہے. یعنی ساری دنیا کی دولت ایک طرف، ایک آدمی کی اصلاح ایک طرف. جنگ نہیں کرنا جب تک کہ مجبوری نہ ہو. دیکھیے یہ جو پیغمبر کا جملہ ہے نا، یہ ایک اور مرتبہ پیغمبر نے اس سے پہلے الفاظ بدل کے استعمال کیا. مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، عالم کے قلم کی سیاہی جس سے اسلام پھیلتا زیادہ افضل ہے شہید کے خون سے جس سے اسلام بچتا. وہ بھی افضل، یہ بھی افضل. لیکن اور یہ مولا کو آج پیغام دیا جا رہا، مولا کے لیے نہیں، ہمارے اور آپ کے لیے. لڑنا مرنا یہ آسان، اور کبھی یہ واجب بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب واجب بھی ہو تب بھی بہتر یہ کہ اگر تبلیغ کے ذریعے کام چل سکتا ہے تو جہاد مت کرو. یہ میں غلط کہہ گیا، قتال نہ کرو، جہاد بالقلم کرو. مولا کو بھی یہ اصول دیا جا رہا ہے، جاؤ. مولا نے اس وقت پیغمبر سے ایک فریاد کی، اس کا جواب، وہ فریاد کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، یہ آئندہ تقریر، کیونکہ اس کے اندر ایک بہت اہم نقطہ نکل رہا ہے. آج کل ہمارے ممبر خصوصاً کھارادر اور سولجر بازار، اور جہاں جہاں کھارادر اور سولجر بازار جیسے لوگ رہتے ہیں، جیسے کہ کیا مطلب ہے وہ تو آپ خود ہی سمجھ گئے، وہ وہاں پہ ممبر بہت ہی، خواتین کی مجلسوں کا ممبر بہت ہی غیر ذمہ دار ہاتھوں میں چلا گیا. چھوٹی چھوٹی 14 15 16 سال کی بچیاں سینہ تان کے آتی ہیں، ہم تبلیغ کریں گے. اور یہ مولا کی فریاد اور پیغمبر کا جواب بہت اہم ہے. یہ پوری ایک گھنٹے کی تقریر بن جائے گی اگر میں ذرا جذبات میں آ گیا. کوشش کروں گا کہ جذبات میں نہ ہوں اور صرف واقعے کی حد تک بات کروں. لیکن آج یہ ظلم ہو رہا ہے ہماری قوم پر، اتنا ہماری قوم کا معیار گرا دیا گیا علی کے ماننے والوں کو. خیر یہ اگلی دفعہ کے لیے. پھر مولا گئے اور مولا کو بھیجا یہ کہہ کر کہ تم سے پہلے میں جن کو بھیج چکا ہوں ان کو اس ذمہ داری سے اب معزول کیا جاتا، لیکن ان کے ساتھیوں میں اگر کوئی تمہارے ساتھ رہنا چاہے اس کو اجازت دو، ان کو تو واپس بھجوا دو. ان کے ساتھ جو پہلے میں نے لشکر بھیجا اس کی مرضی ہے، چاہے تمہارے ساتھ رہے چاہے آ جائے. تو اکثر لوگوں نے مولا کا ساتھ رہنا قبول کیا، اس میں دوست بھی تھے اور دشمن. مولا گئے اور جب وہاں پہنچے تو جو 6 مہینے تک آدمی رہا ایک کو مسلمان نہ بنا سکا. مولا گئے پہلے ہی دن علی کی تبلیغ کے نتیجے میں یمن کا سب سے طاقتور خاندان بنو حمدان پورا کا پورا مسلمان ہو گیا. جیسے ہی یہ اطلاع پیغمبر کو مدینے میں ملی، پیغمبر نے شکر کے 2 سجدے کیے. اب یہاں پہ بعض علماء نے لکھا کہ اسی سے یہ 2 سجدہ شکر کا رواج ہوا اسلام. فقہی اعتبار سے یہ کتنا معتبر ہے وہ ایک طرف. ہم نماز کے بعد شکر کا 1 سجدہ نہیں کرتے، 2 سجدے کرتے. 1 سجدہ بھی کافی، لیکن ہم ایک بار پیشانی رکھتے پھر پیشانی اٹھاتے. یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدہ، جو اپنے رخسار پلٹتے ہیں وہ 1 سجدہ ختم ہوا اب دوسرا سجدہ ہوتا. بعض علماء نے لکھا یہ پہلا موقع تھا جب پیغمبر یہ خوشخبری ملی کہ سارا یمن 6 مہینے تک ایک آدمی مسلمان نہیں، اور ایک دن یمن کے مشہور ترین اور طاقتور ترین خاندان میں سے بنو حمدان نے اسلام قبول کیا، 2 شکر کے سجدے کیے. اور یہ وہی خاندان بنو حمدان جس نے علی کی محبت کو ایسا حرز جان بنایا کہ یمن ہمیشہ کے لیے محبان اہل بیت کا مرکز بن گیا. اسی حمدان قبیلے
وہ مشہور صحابی ہیں جن کا نام ہے حارث حمدانی، جن سے مولا نے وہ حدیث ارشاد فرمائی، یا حار و حمدان من یمت یرانی مؤمنن کانا او فاسق او کافر، اے حارث حمدان، جو مرتا وقت مرگ مجھے میری زیارت کرتا ہے، مجھے دیکھتا، مؤمنن کانا او کافر، چاہے مرنے والا مومن ہو چاہے مرنے والا کافر۔ ایسے واقعات کی سند فقہی اعتبار والی سندیں تو نہیں ہوتی، لیکن بڑی مشہور روایت سارے علماء نے نقل کیا۔ وہ جو حارث حمدانی جو مولا کے بہت یہ قریبی صحابی بنے، اور جن سے وہ یہ قبیلہ بنو حمدان پہلے تھے، اور پھر میرے مولا کی تبلیغات دیکھی، خالی تبلیغ نہیں، باقاعدہ یمن حکومت اسلامی کو قائم کی۔ یہ پیغمبر اشارے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد حکومت اسلامی کا قائد کون، اور دیکھو میں نے کسی اور کو بھی ذمہ داری دی تمہارے سامنے، اور تم نے دیکھ لیا کیا ہوا۔ بس آج کی حد تک یہ تقریر نمبر 183 جو سیرت رسول کی اس سال کی چوتھی تقریر ہوگی، وہ آئندہ منگل کو ہے، جس میں کوشش کروں گا یمن کا واقعہ پورا ہو جائے، کیوں اس کے بعد مسلسل 5 منگل ہماری تقاریر کا ناغہ، مسلسل، بلکہ 4 منگل، 4 نومبر کے آئندہ تقریر، ستمبر کی آخری تقریر ہے 30 ستمبر، مہینے کی بھی آخری تاریخ، پورا اکتوبر میں شہر کراچی سے باہر، بلکہ پاکستان سے ہی باہر۔ نومبر کا پہلا منگل انشاءاللہ بشرط حیات و توفیق پروردگار دوبارہ آپ کی خدمت میں آ جاؤں۔ یہ اس وقت جملہ کہنے کے 2 مقصد نمبر 1 اعلان آج سے ہی شروع ہو جائے، کیونکہ کچھ لوگ آج ہوں گے، کسی وجہ سے آئندہ منگل کو نہ آئے تو انہیں اکتوبر میں زحمت نہ ہو کہ پھر وہ آئیں اور یا تالا لگا ہے یا کوئی اور مجلس ہو رہی ہے۔ اور دوسرا اس لیے کہ اس اعلان کی وجہ سے میں نے تھوڑا گنجائش رکھ لی کہ شاید آئندہ موضوع بدل دینا پڑے، کوشش کروں گا ایسا نہ ہو، لیکن اگر میں یہ دیکھوں کہ یمن کا موضوع ایک تقریر نہ مکمل ہو پایا نہ کسی ایک منزل تک پہنچ پایا، تو اس لیے اس کو چھوڑنا پڑے گا کہ پھر پورے 1 مہینے کا گئے اور پھر بات شروع کی جائے، تو اسی واقعات میں کوئی اور واقعہ لے لیا جائے، گرچہ میری پوری کوشش و خواہش کہ میں یہ تقریر یمن والی اپنے سفر سے پہلے کر جاؤں، ہو سکتا ہے آئندہ منگل تک حیات ہی نہ رہے، لیکن ایک ارادہ اور کوشش، کیوں اس کے اندر ایک یہ بہت اہم موضوع آ رہا کہ ممبر پہ جانے والے ذاکرین اور خصوصاً ذاکرات، ان کے حوالے سے ان کی ذمہ داری کم ہے، ان کی مجلسیں کروانے والے اور بیٹھنے والوں کی ذمہ داری زیادہ، کیونکہ اس وقت جن ذاکرات کی طرف میرا اشارہ وہ تو خود اتنی ناسمجھ ہے، جن کی سمجھ ومجھ میں کچھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ ایک بہت اچھا کام ہم کر رہے ہیں۔ اب ذمہ داری ہو جاتی ہے ان لوگوں کی کہ جو اس میں کسی طرح بھی مددگار بن رہے ہیں، اور چونکہ جب میں آؤں گا تو شہزادی کی شہادت کی معتبر روایت 3 جماعت الثانی وہ مجلس ہو چکی ہوگی، شہزادی کی ولادت 20 جماعت الثانی کی محفل ہو چکی ہوگی، ماہ رجب کے کچھ پروگرام ہو چکے ہوں، اس سے پہلے پیغام پہنچانا، مجھے معلوم ہے کہ ماننا واننا کسی کو نہیں، لیکن اپنی ایک شرعی ذمہ داری، اس لیے میں کوشش پوری کروں گا کہ چاہے مجھے بہت تیز تقریر کر کے اپنے پرانے اسٹائل میں 1 گھنٹے کی تقریر میں 3 گھنٹے کی بات کہہ جاؤں، مکمل کروں، لیکن اگر یہ نہ ہوا تو اس وجہ سے موضوع تبدیل اس وجہ سے ہوگا، اور اعلان اپنی جگہ ہے، مجلس کے بعد اب میں اعلان نہیں کروں گا، اعلان اپنی جگہ ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں اکتوبر کے مہینے میں میرا کوئی پروگرام یہاں نہیں ہوگا، نومبر کا پہلا منگل زندگی اور توفیق رہی تو دوبارہ حاضری، لیکن ہاں آئندہ منگل کا پروگرام ہے، تقریر کا نمبر بھی بتا دیا، اس کا موضوع بھی بتا دیا، اس موضوع کا ہماری آج کل کی زندگی سے تعلق بھی بتا دیا۔ خیر بات یہ ہو رہی کہ ایک طرف پیغمبر حکومت اسلامی کی قیادت سپرد کر رہے ہیں میرے مولا کو، اور وہ بھی تجربہ کرواتے تاکہ علی کی شخصیت اس حوالے سے لوگوں کے سامنے آئے۔ دوسری جانب
علی کی مدینے میں غیر حاضری زہرا کہ جہاد کی اہمیت واضح ہو رہی اور یہ بتایا جا رہا کہ جب وقت جہاد آتا ہے تو پھر عورت کو بھی میدان میں نکلنا ہے، یہاں پہ احکامات بدل جاتے ہیں۔ جہاد میں خالی نماز کے احکام نہیں بدلتے کہ نماز قصر ہو جاتی ہے، لیکن جہاد میں بھی نماز قصر۔ کب؟ جب آپ کے شہر میں جہاد، یہ نہیں کہ 28 میل جائیں، وہ تو سفر کی قصر، جہاد میں بھی قصر۔ اور جہاد میں قصر تو قصر عجیب طریقے سے قصر کہ ہر شخص کو 2 رکعت نماز ظہر پڑھنا ہے، پیش نماز ایک رہے گا، وہ 1 رکعت آدھا لشکر آ کے اس کے پیچھے پڑے، پھر وہ بیٹھا رہے گا پہلی رکعت کے بعد، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس لشکر کی ذمہ داری کہ وہ اگلی رکعت جلدی جلدی فرادہ پڑے اور میدان میں جائے، اور دوسرا باقی آدھا حصہ آئے، جب وہ آ جائے گا تو پیش نماز کھڑے ہو کے اپنی دوسری رکعت شروع کرے گا، وہ لوگ اس کے اندر پہلی رکعت پڑھیں گے، اور جب پیش نماز کی نماز ختم ہو جائے گی تو وہ اپنی دوسری رکعت جلدی جلدی فرادہ پڑھیں گے۔ 1-2 رکعت نماز میں 2 الگ الگ جماعت، مگر یہ حاصر نہیں، یہ اشارہ۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاد میں خالی نماز کا حکم بدل، اس کا مطلب یہ کہ جہاد کے اندر شریعت کے اکثر مسئلے بدل۔ چنانچہ آئندہ کبھی جہاد کی مثالیں عام زندگی میں نہیں لائی، تو میدان جہاد میں تو اس سے ہوا تھا، یہاں یہ کیوں نہیں ہوگا؟ جہاد کی مثالیں عام زندگی میں نہیں لائی، وہاں تو احکامات بدل جاتے ہیں، نماز جیسی عبادت اس کو بدل دیا گیا۔ لیکن جہاد جب نہ ہو تو وہاں یہی کیفیت ہوگی کہ روز روشن بھری مسجد میں جانے والی سیدہ تاریکی شب کے جنازے پہ بھی مطمئن نہیں ہوں گی کہ حجاب کی خلاف ورزی نہ ہو۔ وہاں روز روشن میں بھری مسجد میں جا رہی ہیں، یہاں تاریکی شب میں جنازہ اٹھ رہا اور سیدہ گھبرا گھبرا کے فرما رہی، اسماء قد و قامت تو ظاہر ہو رہا ہوگا، قد و قامت تو ظاہر ہو رہا ہوگا، میں برداشت نہیں کر سکتی اس کو۔ یہ بتا دیا کہ مجبوری کے احکام الگ ہیں، اختیار کے احکام الگ ہیں، جہاد کے احکام الگ ہیں، عام زندگی کے احکام الگ ہیں۔ مگر جہاد بھی 2 قسم ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی پر اپنا جہاد واجب ہو جائے، خود سے جاؤ، اس کے اندر جیسے اتنی تبدیلی ہے کہ گھر سے نکل سکتی ہے لیکن چادر سر پہ رہے گی، اور ایک جہاد وہ ہوتا ہے کہ تمہیں قیدی بنا کے لے جایا جا رہا، وہاں کی جو چادر بھی اترے گی تو وہی کیفیت ہوگی جو پانی سے نکل کے مچھلی کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ ہماری بعض عورتیں یہی تو کہہ دیتی ہے نا، نہیں جب حجاب کرے گی 2 مہینے 8 دن مجلس اور ماتم میں حجاب کی بات نہ کی، جب زینب کی چادر نہ رہی تو ہماری چادر کی کیا حیثیت؟ مگر تمہیں کسی نے قیدی بنایا، تمہاری چادر کسی یزید نے چھین کے پھینکی، یا تم اپنے اختیار سے یہ عمل کر رہی؟ ورنہ زینب پہ تو کیا قیامت گزری تھی۔ پچھلے سال بھی میں نے انہی تاریخوں میں حافظ کفایت حسین صاحب علی اللہ مقامہ کا ایک جملہ پڑھا، اور آج بھی اسی جملے پہ آپ کو لے جا رہا ہوں۔ کیا شخصیت، کتنے جلدی قوم نے ان کو بھلا دیا۔ واقعا فخر تھی ہماری قوم کے۔ جملہ ان کا کیا تھا؟ فرماتے ہیں اپنا نظریہ، یعنی ایک صحیح کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین ذبح کیے گئے، قد ذبح الحسین بکربلا قد قتل الحسین بکربلا، نہیں، زینب بھی ذبح کی، کہاں ذبح کی گئی؟ زینب تو، حسین کا تو سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ کا اسلام کی شریعت نے پہلے دن بتا دیا تھا کہ ذبح کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اونٹ کے لیے الگ طریقہ، چوپاؤں کے لیے الگ طریقہ، مچھلی کے لیے الگ طریقہ۔ مچھلی کا ذبح یہی ہے کہ اسے پانی سے نکالو، وہ تڑپ تڑپ کے مرے گی، یہی اس کا ذبح۔ حسین مرد ہے، حسین کی شہادت یہی ہے کہ گلے پہ قاتل کا خنجر چلے، کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند۔ زینب عورت،
زینب کی شہادت یہی ہے کہ زینب کے سر سے چادر چھن جائے، اس طرح تڑپ رہی ہیں جیسے پانی سے نکلی ہوئی مچھلی۔ کوئی پوچھ لے زینب سے کیا حالت ہے۔ اگر خودکشی اسلام میں آرام نہ ہو تو یہ ایسا منظر تھا اور ایسے واقعات تھے کہ نبی زادیہ امام زادیہ اپنے آپ کو شہید کروا لیتے، اس لیے کہ وہ زندگی نہیں چاہیے جو بغیر حجاب کے، اور خاص طور پر زینب، باقی شہدانیوں کے مقابلے میں خاص طور پر زینب۔ کیوں بھائی خاص زینب کیوں ہے؟ جہاں پچھلے منگل کو مصائب کی روایت پہنچائی تھی، ذرا اسی کو دوہرا کر اس کو مکمل کرتے ہوئے خاص طور پر زینب اس لیے کہ اس وقت رباب نہیں تھی، ام فروہ نہیں تھی، اس وقت سکینہ نہیں تھی، اس وقت فاطمہ کبریٰ نہیں تھی، اس وقت لیلا نہیں تھی، جس وقت زینب نے اپنے غیرت مند باپ کا یہ جملہ سنا، بلکہ وہاں پر تو کلثوم بھی نہیں تھی، وہ گھر کے اندر تھی۔ تو خاص زینب سے کوئی پوچھے کہ سر سے چادر چھینی جاتی ہے تو کیا گزرتی؟ خاص اس لیے کہ زینب کو اچھی طرح یاد تھا، بھلا بھول سکتی کہ 11 ہجری کی وہ رات جب سارا دن اماں کا جنازہ گھر میں رہا اور بار بار لوگوں نے کہا کہ یا ابا الحسن کیا ارادہ، سلمان بھی آئے، ابو ذر بھی آئے، اور گھر کی خواتین اسماء نے یہ کہا کہ مولا بچے یہ جنازہ دیکھ کے بار بار غش کھا رہے ہیں، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، بار بار ماتم کر رہے ہیں، مولا یہ جنازہ دفن کر دیجیے۔ تو میرے مولا نے کہا کہ نہیں، ہر جنازہ حتی الامکان جلدی دفن کیا جائے گا، زہرا کا جنازہ نہیں، یہ تاریکی شب میں اٹھے گا۔ آدھی رات کا انتظار کیا گیا، اتنی دیر تک بچوں کا غم بڑھتا رہا۔ اب جو جنازہ گھر سے باہر نکلا، حسن ساتھ ہے، حسین ساتھ ہے، ایک بار علی کے کان میں کسی بچی کے رونے کی آواز آتی ہے، میرا مولا مڑ کے دیکھتا ہے، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، سارا مدینہ خاموش ہے، سنسان ویران، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور علی کی بیٹی زینب ہے، سر پہ حجاب ڈالے ہوئے، ایک بار دروازے کی چوکھٹ تھکا گئی، میری ماں جا رہی ہے، اماں خدا حافظ، اماں اپنی بیٹی کا آخری سلام لے، میرے مولا کہتے ہیں حسن و حسین بیٹا زہرا کا جنازہ لے کے جاؤ، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ اے میرے مولا کتنا اہم کام پیش آ گیا کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے صحیح زہرا کا جنازہ چھوڑ دیا۔ مولا نے کہا کہ دیکھو یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، ایک بار زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی مجھے پتا ہے تجھے بڑا غم ہے، مجھے پتا ہے تیرا دل کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا، لیکن ابھی تیرا غیرت مند باپ علی زندہ ہے، اور علی کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی، اس کے ہوتے اس کی بیٹی گھر سے باہر آ جائے، بیٹی گھر میں چلی جا۔ زینب کو گھر میں بھجوایا، تب جنازہ لے کے چلے۔ اتنا اہم ہے زینب کا پردہ، اتنا اہم ہے زینب کا حجاب کہ چند لمحوں کے لیے صحیح علی زہرا کی میت کو چھوڑ کے آ گیا، لیکن جب فجر کے قریب میرا مولا حسنین کے ساتھ حجرے میں واپس داخل ہوا، دیکھا زینب کا ماتم جاری ہے، باپ کو آتا دیکھا، تڑپ کے فریاد کی، بابا بھیا حسن کتنے خوش قسمت ہیں، بھیا حسین کتنے خوش قسمت ہیں، اماں کی قبر کو دیکھائے، اماں کی قبر پہ جا کے سلام تو کرائے، ارے زینب کتنی بدقسمت ہے، اماں کی قبر بھی نہ دیکھ سکی۔ علی نے کہا زینب بیٹی میرا وعدہ ہے تجھے قبر زہرا پہ لے کے جاؤں گا۔ زینب خوش ہو گئی، بابا میں چلوں؟ ابھی نہیں، فجر کا وقت ہو گیا ہے، لوگ گھروں سے نکل آئے ہیں، علی کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگوں کے درمیان تجھے لے کے جائے۔ خدا معلوم علی کی بیٹی زینب نے آج کا یہ سارا دن کتنی بے چینی سے اور کیسے تڑپ تڑپ کے گزارا، یہاں تک کہ رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ بابا میں چلوں؟ ابھی نہیں، ابھی نماز عشاء کا وقت باقی ہے، لوگ گھروں سے آ رہے ہیں، عشاء کی نماز بھی ختم ہو گئی، بابا اب میں چلوں؟ کہا نہیں، ہو سکتا ہے مدینے میں کوئی کسی کے گھر جا رہا ہو جب بالکل سناٹا۔ آدھی رات کا وقت آ گیا، وہی کل کی آدھی رات
وہی آج کی آدھی رات ایک عجیب قافلہ حجرہ سیدہ سے نکلا. ارے آگے آگے حسن مجتبیٰ ہے، زینب کے پیچھے پیچھے حسین ہے، درمیان میں علی کی بیٹی زینب ہے، پہلو میں زینب کا بابا علی مرتضیٰ ہے. یا مباہلے میں زہرا اس شان سے گئی تھی، یا آج زینب اس حجاب کی حفاظت کے ساتھ جا رہی. ارے جس کے حجاب کو تین معصوم بچاتے ہوئے لے چل رہے، چلتے چلتے وہ جگہ آ گئی جہاں قبر سیدہ تھی. قبر سیدہ پہ چراغ جل رہا ہے. یہ چراغ کیسے جلا؟ ارے ادھر جیسے ہی وقت مغرب آیا تھا، حسین نے تڑپ کے کہا تھا بھیا حسن اماں کی قبر پہ اندھیرا ہوگا، ارے چل کے روشنی لے کے جائیں. بچے چراغ جلا کے گئے. آدھی رات کا وقت چراغ اب تک جل رہا. حسنین کی نگاہ پڑی، ایک مرتبہ تیزی سے دوڑے، اپنے آپ کو قبر سیدہ پہ گرایا. حسن نے اور حسین نے ایک ہی جملہ کہا، اماں تیرے بیٹے تیرے پاس سلام کو آئے ہیں. اماں ہم تجھے بتانے آئے ہیں تیرے بغیر ہمارا دن کیسے گزرا. زینب بیٹی ہے، بیٹی تو ماں سے اور زیادہ مانوس ہوتی ہے، تڑپ کے جانا چاہتی ہے. علی نے بازو پکڑ لیا، بازو تھام لیا. زینب بیٹی نہیں، زینب بیٹی نہیں، ابھی تو نہ جا. گھبرا گئی زینب. بابا آپ مجھے اسی لیے تو لائے تھے، حسن و حسین چلے گئے مجھے روک دیا. تو روکا نہیں ہے، ایک لمحے ٹھہر جا. آواز دی حسن بیٹا ذرا چراغ گل کر دے، ذرا چراغ بجھا دے. چراغ گل کیا گیا، اندھیرا چھا گیا. تو زینب اب جا. ارے زینب اتنی حیران ہو گئی، رک کے کہا بابا آپ نے مجھے روکا اور اب جانے دے رہے آخر کیوں؟ کہا زینب بیٹی بے شک آدھی رات کا وقت ہے، دور دور تک سناٹا ہے، لیکن علی کو ڈر لگا کوئی مسافر یہاں سے نہ گزر رہا ہو اور چراغ کی روشنی میں اس کی نگاہ میری زینب پہ نہ پڑ جائے. زینب پورے حجاب میں ہے، پھر بھی میرا مولا کہہ رہا میں ڈر رہا ہوں چراغ کی روشنی میں اس کی نگاہ میری زینب پہ نہ پڑ جائے، اس لیے پہلے چراغ گل کروایا. مولا ہماری سمجھ میں آ گیا آپ کی غیرت بھی، زینب کے پردے کی اہمیت بھی، لیکن مولا صرف ایک جسارت کرنا ہے. جہاں آپ نے آج مدینے کی آدھی رات کو بھی اور قبر پر بھی اپنی زینب کا اتنا پردہ بچا دیا، ذرا 61 ہجری کے کوفے میں آئیے. یہ روز روشن ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، آپ کی زینب کے سر پہ کوئی چادر نہیں ہے. مولا آپ پہ کیا قیامت گزری ہوگی. اور زینب کو بھی یاد ہے میرا بابا آدھی رات کو چراغ برداشت نہیں کر سکتا، تبھی تو میرا دل کہتا ہے جیسے ہی کوفے کا مجمع نظر آیا ہوگا، علی کی بیٹی نے ملک نجف کو دیکھا ہوگا، آواز دی ہوگی یا علی مدد، آئیے بابا مدینے میں میرا حجاب بچانے والے، ذرا شہر کوفہ میں بھی مجھے نامحرموں کی نگاہوں سے بچا. اجرکم علی اللہ. پروردگارا تجھے مصائب زہرا اور عظمت حجاب زینب کا واسطہ، زہرا اور زینب کے ماننے والوں خصوصاً بانیان اور شرکائے مجلس دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ دشمنان اہل بیت کے شر اور مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اب اس سے ہمارے مہمان مومنین کرام بھی محفوظ نہیں. تجھے واسطہ اسی صبر سیدہ کا جو ان دشمنان اہل بیت کے مظالم کے سامنے ظاہر ہوا، ہم سب کو دشمنان اہل بیت کے ہر شر اور ہر ظلم سے محفوظ فرما. خداوندہ قبر سیدہ کے ان مصائب کا واسطہ تمام مرحوم مومنین و مومنات خصوصاً آج جن کے لیے ایصال ثواب ہے، اعلی علیین میں انہیں جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. خداوندہ سیرت رسول کے اس بابرکت ذکر کا واسطہ اور اس سیرت رسول